हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि सेहत के हवाले से कि कौन कौन से अनासर होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने क्या चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं और कि आपकी सेहत जो है ठीक रहे। और ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प होने वाली है। और इससे पहले कि जी मैं आपको सेहत के बारे में इसके अनासर बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए चलते हैं सेहत की तरफ। किसकी सेहत की तरफ? आप सब की सेहत की तरफ। अब ये सेहत जो है ऐसी चीज़ है कि दुनिया के जितने भी लोग जहाँ पर भी वो रहते हैं वो इसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं। दुनिया का हर बंदा सेहतमंद होना चाहता है और वो वेलनेस के चक्कर में होता है कि उसकी सेहत रहे। अब ये जो सेहत होती क्या है, याद रखिएगा, सेहत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है। सेहत के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बीमारी का ना होना भी एक सेहत है, लेकिन उसके लिए आपके और भी बहुत सारे अनासर हैं ज़िंदगी के जिनका आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होना ज़रूरी होता है। अगर वो सारे बेहतर हों तो इसका मतलब यह है कि तब जाके आप एक सेहतमंद इंसान हो सकते हैं। जैसे अगर बीमारी नहीं है आपकी जिस्म में, लेकिन आपको वेलनेस जो होती है, वेलनेस का मतलब होता है कि ठीक होना। मतलब कि आपके अंदर सोशल वेलनेस भी हो, आपके अंदर फिजिकल वेलनेस है, सोशल वेलनेस भी होनी चाहिए, आपकी इमोशनल वेलनेस होनी चाहिए, आपके अंदर जो एनवायरनमेंटल वेलनेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल वेलनेस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेलनेस होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल वेलनेस होनी चाहिए, कल्चरल वेलनेस होनी चाहिए, तब जाके आप ठीक होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो आपकी सेहत बनेगी। तो याद रखिएगा, सेहत बीमारी के ना होने को नहीं कहते सिर्फ, बल्कि ये सारे जो मैंने अनासर बताए हैं ये सब बैलेंस में होते हैं। यानी ये सारे अनासर बैलेंस में जब होते हैं तो आपकी वेलनेस होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आपका फैक्टर होता है सेहत के लिए वो होता है आपका फिजिकल फैक्टर, जिसको आप कहते हैं। फिजिकल फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने जिस्म का ख्याल रखना होना चाहिए। जैसे विल ड्यूरेंट कहता है कि इंसान को सबसे पहले एक कामिल हैवान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसको अपना खाना पीना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी होती है, आपने पानी जो है वो जितना बॉडी की ज़रूरत है उसके मुताबिक पीना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने ब्रीदिंग करनी है, आपने योगा करना है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने अपनी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं आपने अपने उनका ख्याल रखना होता है। क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट बीमार होता है। बीमार क्या होता है बंदा? अगर जब आपका कोई आपको वैसे नहीं महसूस होता, बॉडी का जो भी पार्ट बीमार तब होता है जब वो अपने होने का एहसास दिलाता है आपको। जैसे अगर आपको आंखें हैं तो आपकी आंखों में जब दर्द होगा तो वो अपने होने का एहसास दिलाती हैं, वरना आप उसको नहीं फील करते। तो आपने आंखों की ज़रूरत उसको पूरी करनी है, आपने अपने कानों का ख्याल रखना होता है, अपने फेस का ख्याल रखना होता है, स्किन का ख्याल रखना होता है, आपने अपने जो बालों का ख्याल रखना होता है, अपने हाथों का ख्याल रखना होता है, आपने पूरी बॉडी का ख्याल रखना होता है। और इसके लिए जितनी भी जो आपकी चीज़ें हैं जो खाने पीने वाली हैं, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या आपकी जिस्म को ज़रूरत है वो आपने खाना चाहिए। फिर उसका टाइम होता है खाने का, आपने टाइम पे खाना होता है, कम खाना होता है, और खाने को कम से कम भी आपने बहुत ज़्यादा ऐसे खाने के बारे में कहते हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए बताऊं, कहते हैं कि खाने को ऐसे खाएं जैसे आप पानी पीते हैं और पानी को ऐसे पिएं जैसे आप खाना खाते हैं। यानी आपके अंदर जो जिस्म के अंदर बॉडी में जो आपके सलाइवा होता है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। तो आपने सबसे पहली फिजिकल ये होती है एक पहली बात। उसके बाद होती है आपके अंदर जिसको आप कहते हैं कि आपके अंदर इमोशंस पाई जाती हैं। इमोशनल फिटनेस होनी चाहिए। इमोशनल फिटनेस का क्या मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रेस ना हो, आपके अंदर एंग्जाइटी ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपके अंदर जो आपकी जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है वो नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हेल्थ है ये डिस्टर्ब है। और याद रखिएगा, इन सब चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए आपने
سارے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالیں. تو یہ پہلی جسمانی سطح پر صحت، دوسری آپ کی صحت، جذباتی طور پر آپ کے فیکٹر جو ہیں ان کو اپنے صحت میں رکھنا ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ پانی انوائرمنٹ سے آ رہا ہے وہ صاف ہو، کھانا انوائرمنٹ سے آ رہا ہے وہ صاف ہو رہا ہو، جہاں آپ رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ چیزیں صاف ہوں، آپ کا ماحول جہاں پر ہے وہاں درخت لگے ہوں وہ سارا صاف ہونا چاہیے، جہاں آپ چلتے ہوں وہ صاف ہو. تو یہ یعنی اس میں پولوشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ والا فیکٹر ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو تب آپ کی یہ والی انوائرمنٹل صحت رہتی ہے. اس کے بعد آپ کی ایک صحت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میری سوشل جو ہیلتھ ہوتی ہے، سوشل فٹنس ہوتی ہے، سوشل فیکٹر اس کو کہتے ہیں. سوشل فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ سماجی طور پر آپ کی سوشلائزیشن بہت اچھی ہو، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھا ہو، آپ کا فیملی کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی بہت اچھی ہو، دوستوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہو، کولیگز کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہو، باہر جو لوگ آپ کو ملتے ہیں ان نون ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہو، وہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں، آپ ان کو پریشان نہ رہوں کرے، آپ ان کا خیال رکھیں. اس کو کہتے ہیں سوشل صحت، اس کو کہتے ہیں سوشل ہیلتھ کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ جائیں تو ایک ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں انٹلیکچول جو آپ کی فٹنس ہے، اور وہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں مینٹل فٹنس بھی کہتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو، آپ کو فوکس پتہ ہو، آپ نے سوچنا کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سوچنے سے پہلے سوچنا ہے، آپ نے کچھ نیگیٹو نہیں سوچنا. آپ کا مائنڈ جیسے سوچتے ہیں آپ ویسا ہی آپ ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے پازیٹیو، آپ کی فیلنگز کون سی آنی چاہیے آپ کی انٹلیکچوئل سے جو آپ کی زندگی کی مقصد کی طرف جائیں، کیئر آئے، محبت آئے، کانفیڈینس آئے، خوشی آئے، یہ ساری چیزیں وہاں سے آنی چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں مینٹل جو آپ کا فیکٹرز ہوتا ہے، انٹلیکچوئل فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہو. پھر ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک آکوپیشنل جو فیکٹر ہے. آکوپیشنل فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا روزی کمانے کا ذریعہ ہے وہ، اور یعنی انڈر دا سن جتنے بھی لوگ، ہر بندے کا روزی کمانے کا اپنا ایک سلسلہ ہے. اور آپ کی لائف جو ہے، کام بھی آپ لائف کے اندر کرتے ہیں لیکن آپ کی جو لائف ہے، جو آپ کی پرسنل لائف ہے، جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، جو گھر کی لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، جو آپ کی سیاسی لائف ہے، جو دوستوں کے ساتھ لائف ہے، جو سوشلائزیشن ہے، اس کے درمیان اور آپ کے کام کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے. جب تک بیلنس نہیں ہوگا آپ صحت کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایک اور کمپوننٹ ہے صحت کا، اس کو کہتے ہیں کلچرل کمپوننٹ ہے. کلچرل کمپوننٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، آپ نے دوسروں کو کلچر کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. اپنے جو آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کا آپ کا کلچر، آپ کی سوچ وہ ساری ڈیفرنٹ ہوگی، دوسرے لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب یاد رکھیے گا صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ جو میں نے آپ کو عناصر بتائے ہیں، اگر یہ سارے بیلنس میں ہیں تو تب آپ کا فزیکل فیکٹر پر آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ اس میں بیلنس میں ہیں. آپ کو سوشلی آپ کی لائف بہت بیلنس لائف ہے، انوائرمنٹ آپ کا بیلنس ہے، ایموشنلی آپ بیلنس ہیں، اسپرچولی آپ بیلنس ہیں. اسپرچولی بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اسپرچول لائف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مذہب کو کتنی جگہ دیتے ہیں، اس سے آپ کتنی اسٹرینتھ لیتے ہیں، آپ کا فیتھ کتنا ہے، آپ اس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ کے اندر اس کی سپیس کتنی ہے، آپ اس کو کیسے لیتے ہیں، یہ وہ سپیس ہوتی ہے. پھر آپ کی جو انٹلیکچوئل سپیس ہے وہ بھی بیلنس ہونی چاہیے. آپ کی یعنی مائنڈ آپ کا بالکل خوبصورت سوچے. آکوپیشنل جو ہے، کلچرل جو ہے، یہ ویلنس آپ کی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بندہ مکمل طور پر ہیلدی نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ مکمل طور پر ان ہیلدی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی بندے ہیں وہ ملا جلا ان کے اندر رجحان پایا جاتا ہے. اور یہ ان ہیلدی کنڈیشنز آتی کیوں ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہماری ہیلتھ کو انفلوئنس کرتی ہیں وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہم پیرنٹس سے لے کے پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اب سماجیات سے جو آپ کی طرف بیماریاں آتی ہیں، یعنی آپ کا سوشل سسٹم. بیمار آپ کیسے ہوتے ہیں؟ چونکہ سوشلی آپ کی جو فیملی کے پرابلم ہے، آپ کے سیاست کے پرابلم ہے، آپ کے مذہب کے پرابلم ہے، آپ کے سوشلائزیشن کے پرابلم ہے، آپ کے معیشت کے پرابلم ہے، یہ وہاں سے آتے ہیں.
کلچرلی کیا ہوتا ہے؟ کلچرلی آپ کو یہ پرابلم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کلچر سب سے بہتر ہے، باقی کلچر سارے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ اس سے آپ کی جو آپ کے اندر ایک عصبیت آتی ہے کہ بس صرف میں ہوں، میری فیملی اہم ہے، میری سوچ اہم ہے، میری معیشت اہم ہے، میری سیاست اہم ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کو امبیلنس کر دیتا ہے، یہ بھی آپ کو صحت خراب کرتا ہے. پھر آپ کا جو ریلیجیس فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ اس چکر میں لگ رہے ہیں کہ جو میری بات ہے وہی سچ ہے، باقی لوگ تو سارے غلط ہے. یہ بھی ایک بیماری کی وجہ بنتی ہے. پھر ایموشنلی جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نہ آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں، نہ آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اب یہ صحت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے عناصر جب ترتیب میں ہوں تو تب آپ صحت مند رہتے ہیں. اگر آپ ان سب کو بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ سے شروع کرنا ہے کہ کیسے آپ نے سوچ سے فزیکل فیکٹرز، سوچ سے سوشل فیکٹرز کو ٹھیک کرنا ہے، سوچ سے انوائرنمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، سوچ سے ایموشنل فیکٹر ٹھیک کرنے ہیں، سوچ سے اسپرچول فیکٹر ٹھیک کرنے ہیں، سوچ سے مینٹل فیکٹر ٹھیک کرنے ہیں، سوچ سے ایکوپیشنل فیکٹر ٹھیک کرنے ہیں، اور سوچ سے کلچرل فیکٹر ٹھیک کرنے ہیں. تو جب یہ سارے فیکٹرز آپ کے پازیٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، تو آپ ایک ہیلدی انسان بن جاتے ہیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، یاد رکھیں اگر آپ یہ سارا کچھ کر چکے ہیں اور آپ کو صحت نہیں مل رہی، تو ایک کام صرف اگر آپ کریں کہ آپ صرف جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیپ بریدنگ جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے. کوئی ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز اگر آپ کریں بیٹھ کے، تو آپ کو اس کو کچھ دنوں کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ بالکل ریلیکس ہو گئی ہے. ٹینشن ختم، فرسٹریشن ختم، انگزائٹی ختم، سارا کچھ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جب فزیکلی آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ سوشلی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایموشنلی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسپرچولی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آکوپیشنل بھی، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس لیے کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں بیلنس میں ہوں، اور جب یہ ساری چیزیں بیلنس میں ہو جاتی ہیں تو آپ کی لائف جو ہے نا، یو آر اے ہیلدی مین، پھر آپ ایک صحت مند آدمی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.